الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عدت کا بیان چل رہا تھا، الہادی پروگرام ہے اور آپ کو معلوم ہے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات اجمالی اور تفصیلی دونوں طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں تشریح اور توضیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ابھی آیت نمبر 230 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس چیز کا بیان فرمایا کہ اگر شوہر تیسرے طلاق دے دیتا ہے تو پھر عورت پہلے شوہر کے لیے کب حلال ہوگی۔ بیان فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت حلال نہ رہے گی اس پہلے شوہر کے لیے، مِن بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت اس شخص سے نکاح کر لے جو اس پہلے والے شوہر کا غیر ہے۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب پروناؤن استعمال ہوتا ہے جس کو عربک میں ضمیر کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس سے مراد ہوتا ہے۔ کون مراد ہے اس کا تعین کرنا ایک کمال کی بات ہوتی ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا ہے، یہ علماء کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ صحیح مرجع ملتا ہے جس کی طرف وہ ضمیر جا رہی ہے، جس کی نشاندہی کر رہی ہے، اس کو مرجع کہتے ہیں، تو پھر ہمیں صحیح حکم معلوم ہوتا ہے، ورنہ گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی حرج اس عورت پر اور اس کے پہلے شوہر پر، ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، یعنی اب یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ ان ظنا، اگر یہ یقین رکھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، لمیٹیشن ہے، یبینھا، بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدود کو، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ جاہلوں کے لیے بیان نہیں ہو رہا، صاحب علم لوگوں کے لیے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کتنا پیارا اسلوب ہے، آپ دیکھیے، جہلاء کو جب اس قسم کے مسئلے بتائے جاتے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، دین کی الف ب سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، انہیں اس قسم کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ ایک تو اپنی مرضی کے مطابق پہلے زندگی گزارتے رہتے ہیں، آوارہ گردی والی زندگی ہوتی ہے جس میں کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے حقوق بناتے ہیں، اپنی مرضی سے فرائض بناتے ہیں، اپنی شرائط تیار کر لیتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر جب اس میں کوئی خلاف شرع کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو اب اللہ اور اس کے رسول کریم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا ہم مان لیں گے، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دو، شریعت ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ پہلے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، پھر غلط قدم اٹھایا، اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم سر نہیں جھکائیں گے، شریعت ہمارے سامنے سر جھکا دے۔ اس میں پھر ایک سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مزہ نہیں آیا تیسرے کے پاس، حتیٰ کہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہمیں فتویٰ دے دے، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہے بادشاہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ احکام الہی نہیں جاننا چاہتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے جواب میں سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے، آپ نے علم بغاوت اٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دیا جائے، اور جس نے آپ کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیا، جس میں آسانی و سہولت آپ کو مل گئی، تو گویا کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ شریعت جب ہماری مرضی کے مطابق ہوگی کہ تو مان لیں گے ورنہ اس کو رد کر دیں گے۔ کہ یہی ایک غلام کا طریقہ ہوتا ہے، کہ یہی ایک احسان حاصل کرنے والے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے رب کے کتنے احسانات ہیں اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں غلام کی سی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین سیکھتے تاکہ اس قسم کی غلطیاں ہی نہ ہوتی، جاہل رہ کر غلطی کر بیٹھے اور پھر ہم شریعت کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ اور بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ رہتے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، بولتے ہیں ہم بڑے خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ خوش و خرم تو آپ کو مزہ پتہ چلے گا موت کے بعد، جب فرشتے وہاں پہ عذاب کے اندر اللہ کے حکم سے مبتلا کر دیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حد کو پھلانگتا ہے وہ قابل گرفت ہے۔
اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد رکھیں، جس نے حقیر جانا اور زبان سے اس کا اقرار کر دیا، پھر تو کافر ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں، میں جہنم سے نہیں ڈرتا ہوں، اس کو کلمہ کفر لکھا ہے بزرگوں نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا خود سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ اب کوئی بے خوفی کا اظہار کرے تو اس کو کفر لکھا ہے، اور اگر زبان سے نہیں کہتا لیکن دل سے بے خوفی کا اظہار کرتا ہے تب بھی قابل گرفت تو ہے، گناہ ہے یہ بہت بڑا۔ تو یہ ماں باپ، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بہن بھائی، ایسے ایسے کیسز آئیں، سارے بہن بھائی باہر سیٹل ہیں، امریکہ میں، یو کے وغیرہ، یہاں بہن کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، اب بہن فریاد کر رہی ہے کہ جی میرا کچھ کریں، وہاں سے وہ سب اپنی آرام دہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، وہ سمجھائیں گے، ارے جی تم کمپرومائز کر لو، اصلاح کر لو، بس اب وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے مفتیان کرام سے پوچھا، او جی یہ مولوی تو بولتے رہتے ہیں، چھوڑ دو، اپنا گھر خراب نہ کرو، ان مولویوں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کرو۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کوئی جہالت عظیمہ ہوگی؟ یہ تو وہی جہالت ہے جس میں کفار مبتلا تھے، کہ جب نبیوں کی طرف لوگ مائل ہوتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے یار ان نبیوں کے لیے، ان کی دعوت کے لیے اپنی برادری کو کیوں خراب کرتے ہو، کیوں اپنے قبیلے کو چھوڑتے ہو، کیوں اپنی برادری کو چھوڑتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی طرح کفار کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایمان بچ جائے تو بڑی بات ہے، تو دین کو کھیل بنا لیا ہے لوگوں نے، بالکل معمولی سمجھ لیا ہے، جس طرح چاہتے ہیں رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہی لوگ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے، پتہ نہیں ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، ان کو اپنا قصور ہی نظر نہیں آ رہا، اتنی بھولی بھیڑیں ہیں یہ کہ ان کو قصور ہی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ رحم نازل فرمائے اس قسم کے ذہین بننے والوں پر، کیونکہ یہ ذہین نہیں ہے، یہ ذہین بننے والے ہیں جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ اس لیے طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر تیسری طلاق دے دے گا تو اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شخص سے نکاح نہیں کرے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ نکاح جو ہے کیا یہ پری پلان ہونا چاہیے یا بغیر کسی پلاننگ کے ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل اور محلل لہو پر لعنت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ کی لعنت۔ محلل حلالہ کرنے والا، محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ مثلا پہلا شوہر جو ہے محلل لہو کہلائے گا، اس نے کسی کو کہا کہ یار تم یہ میری زوجہ سے شادی کر لو، بعد میں اس کو طلاق دے دینا وغیرہ، تو یہ محلل کہلائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محلل اور محلل لہو دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ قرآن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کرے اور پھر وہ پہلے کے لیے حلال ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محلل لہو، یہ محلل تو بنے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محلل اور محلل لہو پہ لعنت فرمائی، تو بظاہر دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ لازم بات ہے کہ یا تو یہ صحیح ہے یہ غلط، یا یہ صحیح ہے یہ غلط، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا قرآن غلط ہو اور وہ صحیح حدیث ہے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، پھر علماء جب کوئی بظاہر چیزیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ ایک کو صحیح قرار دے کے دوسرے کو غلط قرار دے دیں، بلکہ وہ ایسے معانی کو تلاش کرتے ہیں کہ ان معانی کے پیش نظر قرآن بھی درست نظر آئے اور حدیث بھی درست نظر آئے۔ لہٰذا انہوں نے بیان فرمایا کہ عورت کو حلالہ تو کرنا پڑے گا، کہ مثلا جب شوہر نے طلاق دی تو عدت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا، پہلے اس کی عدت گزارے گی، پھر یہ والا حکم ہے کہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، تو نکاح بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی وعید فرمائی وہ پھر مخصوص کی کنڈیشن ہوگی، اس کے بارے میں پھر علماء نے بیان فرمایا کہ وہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی ایسا شخص جو حلالہ کرنا چاہتا ہے جو پیسے لے کر حلالہ کر رہا ہو کہ مجھے اتنی اجرت دو میں حلالہ کر دوں گا، یہ ہے حرام صورت۔ یا پھر پری پلان، کہ مثلا یہ شوہر اس کو کہے کہ بھئی دیکھو تمہیں شادی کرنی ہوگی اور 2 دن بعد لازم تمہیں طلاق دینی ہوگی، ہم حلالہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو پری پلان ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اجرت والا اور پلاننگ کر کے کرنے والا، سیٹنگ کر کے کرنے والی دونوں صورتیں حرام ہیں۔ لیکن کیا اگر اس حرام ذریعے سے حلالہ کیا گیا تو کیا حلالہ ہو جائے گا اور عورت پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی؟ فقہ حنفی یہی کہتا ہے کہ یہ صورت گناہ کی ضرور ہے لیکن حلالہ ہو جائے گا، گناہ کی صورت ضرور ہے، حلالہ ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے ایک چھری چرا لی،
چھری چرانا حرام، اور اس چھری کا استعمال بھی حرام، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا حرام ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے چھری چرانے کے بعد اپنے قربانی کے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، بتائیے جانور حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل حلال ہوگا، اس لیے کہ جانور کے حلال ہونے کی ریکوائرمنٹ تھی کہ بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام پکارا جائے، وہ آپ نے پکار لیا۔ اب یہ دیکھیں ایک ساتھ گناہ بھی ہے اور ایک چیز کا جواز بھی ثابت ہو رہا ہے۔ چھری چرانا گناہ، کسی کی چھری کو بغیر اجازت استعمال کرنا بھی گناہ، لیکن جانور حلال ہو جائے گا یہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ پری پلان حلالہ کرنا گناہ، اجرت پر حلالہ کرنا یہ گناہ، لیکن کیا حلالہ ہو جائے گا؟ حلالہ ہو جائے گا، وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مفتی صاحب پری پلان نہ کیا جائے تو پھر دوسرا شوہر چھوڑے گا کیوں؟ پہلے شوہر کے پاس کیسے آئے گی؟ اس کا حل یہ ہے، ہمارے علماء نے، جو علماء احناف ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ دیکھیے آپ کو تھوڑا سا شاید یاد ہو، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے، میں نے اس پہ پچھلے تفصیلی کلام کیا کہ جو عورت عدت میں ہے اسے نکاح کا پیغام بھی مت دو، لیکن اگر کوئی اشارتاً کنایتاً کہے تو اس کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کو بنیاد بنا کر پھر علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی صراحتاً کسی سے طے نہ کرے بلکہ اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دے اور سامنے والا خود سمجھ جائے تو پھر یہ پری پلان نہیں کہلائے گا اور وہ بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ہے شخص جس سے حلالہ کروانا ہے، مثال کے طور پہ شوہر نہیں کرے، تھرڈ پارٹی کو کہے کہ یار ان بیچاروں میں سپریشن ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 طلاقیں دے دی ہیں، بیچارہ نادم شرمندہ ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ کوئی اس کی زوجہ سے نکاح کرے اور پھر وہ عورت پہلے شوہر کے پاس کسی طرح چلی جائے، تو یہ شخص سمجھ جائے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، بس پھر وہ از خود نکاح کا پیغام بھیج دے اور شادی ہو، جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے۔ اب یہ بھی ایک اشارہ کنایہ کیا گیا ہے، لیکن صراحتاً طے نہیں ہوا، نہ اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ تمہیں طلاق دینی ہے، نہ فورس کیا گیا، تو اس حلالہ کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے بالکل۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو بتایا بھی نہ جائے کہ حلالہ ہے کچھ ہے، بس عورت عدت گزارے، دوسرے شخص سے نکاح کرے، ان میں جسمانی تعلق قائم ہو، ساتھ رہ رہے ہیں، دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت گزار کر پھر بیوی جو ہے پہلے شوہر کے پاس بالکل آ سکتی ہے اور شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ یہ جو میں بار بار آپ کو جسمانی تعلق کا ذکر کر رہا ہوں، اس پہ میں اگرچہ حدیث سنا چکا ہوں، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن سے تو فقط نکاح ثابت ہوا کہ نکاح کر لے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن بخاری کی حدیث نمبر 4857 ہے، یہ اور بھی کئی حدیثیں مختلف طرق سے مروی ہیں، لیکن اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں کہ بے شک ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تو اس دوسرے شخص نے اس کو طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، انہیں طلاق دی، تو یہ وضاحت اس میں حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن شرح میں یہی ہے کہ جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، دوسرے شوہر نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عورت پہلے والے کے لیے حلال ہو چکی ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ شخص دوسرا شوہر اس کا کچھ شہد نہ چکھ لے جیسے کہ پہلے شوہر نے اس کا شہد چکھا تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے شرم و حیا والے تھے، اس لیے آپ نے کنایتاً الفاظ استعمال فرمائے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ دوسرا شوہر جب تک جسمانی تعلق اس عورت کے ساتھ قائم نہ کر لے، اگر جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے مثلا نکاح ہوا باقاعدہ، پھر دونوں تنہا بھی ہو گئے لیکن باقاعدہ جسمانی تعلق قائم نہ ہوا اور دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو یہ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہو سکے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً قید بیان فرما دی۔ اور یہاں میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں کہ ہم یہ مسئلہ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک بچی کی شادی ہوئی اور میاں بیوی کے درمیان اگر ایسی تنہائی ہو گئی کہ ان دونوں کے جسمانی تعلق قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، اور یہ خلوت صحیحہ بہت سارے احکام میں جسمانی تعلق کے ہی قائم مقام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر پورا مہر شوہر کو دینا لازم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر تعلق قائم نہیں ہوا لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی، پورا مہر دینا لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھ لیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے شخص سے نکاح کرے، دونوں خلوت صحیحہ کر لیں؟
تو اس کو قربت کے قائم مقام مان کر پھر وہ دوسرے شوہر طلاق دے دے، پہلے شوہر سے نکاح ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیں علماء فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان فرما دیا، تو یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم ہوگا تبھی حلالہ صحیح ہو سکتا ہے، صرف خلوت صحیحہ سے نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا جسمانی تعلق قائم ہو، پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر یہ اس کی عدت گزار لے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرما رہا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کوئی پھلانگے نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک بعینی ہی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔